بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مہمان میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمر ملک۔ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام مہمان کے اندر ایک کارنر رکھا ہوا ہے، ہیلتھ کارنر۔ ٹیلنٹ تو آپ لوگوں کو میں دکھاتی رہتی ہوں آیا دن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے آیا دن ایک ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، ان کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ کسی بھی بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی بھی ایشو کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو میں نے ہیلتھ کارنر کے اندر ہمارا ٹاپک رکھا نیوٹریشن، غذائیت، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ غذائیت اس چیز کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی اس طرف جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہے۔ کس طرح سے بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، کس طرح سے آپ لوگ خود کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رابعہ، جو کہ شعبے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہمیں نظر آتی رہتی ہیں، ہر جگہ ہم لوگوں کو نظر آتی رہتی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اپنا تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں، اور تھوڑا سا ہماری لوگوں کو، اسپیشلی ان لوگوں کو جو بیکورڈ ایریا سے ریلیٹڈ ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ تو میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر رابعہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوٹریشن، یعنی کہ غذائیت۔ غذائیت کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نیوٹریشن زندگی میں کتنی اہمیت کی عامل ہے؟ نیوٹریشن جیسے کہ غذائیت، نام سے آپ کو پتہ ہے غذا، بالکل۔ تو اس کے علاوہ مطلب زندگی ناممکن سی ہے، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہے یا بعض انسان دیکھ لیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ویجیٹیبلز لور ہوتے ہیں تو وہ ویجیٹیبلز ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دالیں پسند کرتے ہیں تو وہ دالیں ہی کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ گوشت پسند کرتے ہیں تو وہ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ تو کس طرح سے غذا کو بیلنس رکھا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ غذائیت میں بیلنس رکھنا بہت مطلب اعتدال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف کوئی دالیں لے یا صرف سبزیاں لے یا صرف گوشت لے تو ان میں کچھ چیزوں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جسے ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ضرور لینا چاہیے، جس میں یہ 3-4 چیزیں شامل ہوں، جیسے کہ دالیں، سبزیاں، پھل اور جو گوشت ہوتا ہے وہ سب بیلنس مقدار میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی زیادہ تعداد ہو جائے، مطلب لائک اگر گوشت کھا رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ گوشت کھانا سٹارٹ کر دیں، نہیں، مطلب پراپر مقدار میں ان کو لینا چاہیے۔ بالکل، جتنے کی مطلب گوشت ضروری ہے کہ ہفتے میں 3 بار لینا چاہیے، جو بھی اینی فارم ہو، چکن ہو، ریڈ میٹ ہو، فش ہو، جو بھی ہو اس کو مطلب ہفتے میں 3 بار لینا چاہیے۔ اسی طرح ڈیلی دن میں سبزیاں اور پھل بھی لینے چاہیے، اسی کے ساتھ ہمیں پروٹینز جیسے دالیں ہیں وہ بھی لینی چاہیے، ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں نظر آتے ہیں جنک فوڈ یا بازار کے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں، ان لوگوں کی طرف، اس چیزوں کی طرف وہ بچے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بچوں کی بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اور کب سے ہم لوگ بچوں کو جو ہے ایک بیلنس ڈائٹ کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں نہیں یار ہمارے بچے کو یہ جنک فوڈ پسند ہے تو ہم یہ جنک فوڈ ہی دیں گے، تو اس سے بچے کی کیونکہ اس کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بچوں کے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کس عمر سے ان کو بیلنس ڈائٹ پہ ڈالنا چاہیے، جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں 6 منتھس تک تو ان کو 6 مہینے تک صرف ان کو ماں کا دودھ پینا چاہیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ ڈائٹ کی طرف مطلب فوڈ کی طرف جاتے ہیں تو اسی وقت سے ان کو بیلنسڈ ڈائٹ دینا چاہیے، جس طرح چاول ہو گئے، کھیر وغیرہ، اس طرح پھل جو سافٹ کر کے بچوں کو دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے جاتے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی بیلنس ڈائٹ چاہیے، کیونکہ ان کی گروتھ کے لیے کافی ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ پھر بھی ان کو دودھ اور یہ چیزیں ان کی ڈائٹ سے دودھ کو نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ دودھ پراپر ایک رکھنا چاہیے تاکہ دودھ بھی رہے، اور جو جنک فوڈ ہے، جنک فوڈ کی اگر ہم لوگ سٹارٹ سے ہی اس کی مقدار کم کر دیں گے یا وہ ٹیسٹ بچے کو نہیں دیں گے تو وہ بچہ دور رہے گا۔ بالکل، لیکن ان کو پھلوں اور سبزیوں کی طرف زیادہ ان کا رجحان ڈالنا چاہیے، کیونکہ تھوڑا بہت تو بچے جنک فوڈ لائف میں کھاتے رہیں گے لیکن ان کو اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے،
اور گھر کے نارمل جو ہمارے فوڈ ہوتے ہیں اس میں اس طرح ان کو اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ وہ وہی سبزیاں گوشت گھر کی پسند کرنے لگیں. بالکل. اچھا, خواتین کے اندر مختلف کیٹیگریز کی عمر میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم ایک بچی کو لے لیتے ہیں. ایک بچی ہے جو کہ بالغ ہوتی ہے, اس سے آگے ایج میں جاتی ہے, ماں بنتی ہے, ڈفرینٹ سٹیجز میں جاتی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ اس کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے؟ جب لڑکیاں ٹین ایجر ہوتی ہیں, جب ان کی عمر اس طرح 12-13 سال کی ہو جائے تو آہستہ آہستہ ان میں پھر جو ان کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں تو ان میں پھر آئرن کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو اسی ایج سے اس طرح کے کھانے دینے چاہیے, ان کو عادت اس طرح فوڈ پہ ڈالنا چاہیے تاکہ ان میں آئرن کی کمی نہ رہے, فولک ایسڈ کی کمی نہ رہے, اور کیلشیم, وٹامن ڈی, وٹامن سی, یہ ان کے لیے کافی ضروری ہوتی ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کے ڈائٹ میں یہ فرق ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے آئرن, فولک ایسڈ, کیلشیم, وٹامن ڈی اور وٹامن سی, کیونکہ ان کے لیے جو ان کے ہارمون میں چینجز ہوتی ہیں اس میں ان میں پھر کمی آ جاتی ہے, اور آنے والے ایج میں جب وہ پھر بڑی ہوتی ہیں, مائیں بنتی ہے, تو پھر بچوں میں ان کے پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ہارمونل چینج جو ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فوڈ میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جس سے ہارمونل چینج اور ساتھ ہی ساتھ آئرن کی کمی سب سے زیادہ فیمیلز میں پائی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہارمونل چینج تو نیچرل بات ہے, جب لڑکے لڑکیاں گرو کرتے ہیں تو ان میں ہارمونل چینجز نارملی نیچرلی آتی ہیں. تو کسی کھانے کی وجہ سے, کسی خوراک کی وجہ سے نہیں, یا کسی خوراک کا بھی افیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر؟ وہ تو پڑتا ہے, خوراک کا اثر تو ہے ہارمونل امبیلنس میں, لیکن نارمل جو لڑکیوں کے ہارمونز ہوتے ہیں لڑکوں کے ہوتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. تو لڑکیوں کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بڑی ہونے لگتی ہیں تو ان میں پھر ریگولر آئرن کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ان کا فوڈ صحیح نہیں ہو, آئرن ان کے فوڈ میں کم ہو یا فولک ایسڈ کم ہو. یہ دو چیزیں جو ہیں اگر خوراک میں کمی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ بعد میں جا کے مسئلہ کرتی ہیں. اچھا, تھوڑا سا میں اس میں نا فیمیلز کے حوالے سے تھوڑی چیزیں میں اور جاننا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں گے, ایک پراپر جو ہے مدر ہے جو فیڈ کرواتی ہے اپنے بچے کو, اس کی کیا خوراک ہونی چاہیے, اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ فیمیلز ذرا اس چیز پہ وہ بڑا کرتی ہیں کہ نہیں دیکھتی اس چیز کو, بس ٹھیک ہے ایسے کرتی ہیں, اور پھر دودھ پلانے والی ماؤں کے بڑی وہ ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں تو ان کے لیے فلوئڈز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں, مطلب جیسے کہ واٹر جو ہے, پانی, وہ بھی غذائیت کا ایک حصہ ہے اور وہ بھی ہماری غذا میں آتا ہے. تو جو فیڈنگ عورتیں ہوتی ہیں ان کو دودھ, پانی یہ بہت زیادہ پینا چاہیے, ساتھ میں یہ سوپس وغیرہ, یخنی وغیرہ, اور نارمل جو ڈائٹ ہے جیسے کہ سبزیاں, دالیں, میٹ, سب کچھ اپنی غذا میں شامل رکھنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں, ان کی ڈائٹ میں بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اور اسپیشلی ان فیمیلز میں نے دیکھا آئرن کی کمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیا بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر آئرن کی کمی آتی ہے؟ جی, جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جو لڑکیاں یا بچیاں پہلے سے ان میں آئرن ڈیفیشنسی آ رہی ہوتی ہے اپنی گروئنگ ایج میں, تو جب وہ مائیں بنتی ہے تو ان میں پریگنینسی کے دوران یہ چیز پھر زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ان کو اپنے ڈائٹ میں آئرن اور فولک ایسڈ رکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے جس میں کم ہو آئرن پریگننسی کے دوران تو وہ پھر اگر ان کے فوڈ سے نہیں پورا ہو رہا تو ان کو سپلیمنٹس لینا چاہیے تاکہ بچوں میں کوئی خدا نخواستہ ایب نارمیلٹی نہ پیدا ہو جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ایک عورت ہے, ماں بنتی ہے, پھر اس کے بعد فیڈنگ مدر بھی بنتی ہے, پھر اس کے بعد ایک ایج ہوتی ہے اس کی جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہے, اولڈ ایج کی طرف جاتی ہے, تو تب اس کو کیسی خوراک رکھنی چاہیے اپنی؟ تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا ہوتے ہیں نا, تھوڑے سے بڑے ایج کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی خوراک کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے, اس کو اتنا زیادہ بس ٹھیک ہے نارمل کھا لیتے ہیں کیونکہ ہم سے اتنا کھایا نہیں جاتا. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
ہاں جی، بہت اچھا سوال کیے. جو خواتین اس عمر سے گزر جاتی ہیں جو ان کے بچوں چائلڈ بیئرنگ ایج ہوتی ہے، تو ان میں پھر یوزولی 35 ایئرس کی ایج سے خواتین میں بالکل بون ڈینسٹی ڈیکریز ہونے لگتی ہے، ان کی ہڈیوں میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے پھر کیلشیم اور وٹامن ڈی لینا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ دودھ میں ہے اور ساگ وغیرہ اور ڈفرینٹ سبزیوں میں وہ اور گوشت میں پائی جاتی ہے چیزیں وہ. تو ان کو ضروری اپنا کیلشیم اور وٹامن ڈی انٹیک رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا، کھانے پینے کی جب بات کی جاتی ہے تو اکثر ہمارے ہاں کھانے پینے میں نا ہم لوگوں کی روٹینز ڈسٹرب ہوتی ہیں. لیٹس سپوز ایک فیملی ہے جس میں اس نے ناشتہ آج کیا، صبح کیا، اور پھر آج صبح 8 بجے کیا، کل صبح اس نے 10 بجے کیا. تو اس سے اس کی روٹین کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے اور اسپیشلی اس کے اسٹمک کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو چینجز آتی رہتی ہیں جب لائف میں، لیکن اپنا لائف سٹائل جو ہے ایک روٹین میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے نیوٹریشن میں چینجز آئے، آپ کے ٹائمنگز میں چینجز آئے تو کافی بیماریاں لگ سکتی ہیں. جیسے کہ سر میں درد ہونا بھی کبھی کبھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے روٹین میں چینجز لا رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک پراپر روٹین رکھیں، ناشتے کھانے کا، بیچ میں اگر تھوڑا بہت کچھ لینا ہے تو اس کا اپنا ٹائم رکھیں تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اور اپنی ڈیلی ہیبٹس آپ کی نارمل چلتی رہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر بچوں میں سب سے زیادہ، اور بچوں میں اور تھوڑی سی بڑی ایج کے لوگوں میں بھی یہ گیس کی بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن کی بیماری بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے؟ یہ یوزولی فلوئڈس کم لینے سے، پانی کم پینے سے، اور جو ہمارے جو پھل سبزیاں ہیں وہ کم کھانے سے یوزولی یہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایکسرسائز بھی ہے، ایکسرسائز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ میں اپنا مطلب دن میں 8-10 گلاس پانی پینا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری یہ پرابلمس پھر کریٹ ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ویجیٹیبلز نہ لینے کی وجہ سے بھی بچوں میں کانسٹیپیشن کی بیماری پائی جاتی ہے؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے، ویلڈ وجہ ہے؟ بالکل، ویجیٹیبلز بہت زیادہ ضروری ہیں. ویجیٹیبل ساتھ میں فروٹ بھی، تو یہ ضروری بچوں کو دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو عادت بچوں میں آ جاتی ہے یہ چیزیں کھانے کی، دوسرا ان کا جو پرابلمز آپ بتا رہی ہیں وہ پھر اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور نہیں ہوتی. ساتھ ہی بچوں کو پانی پینے کی عادت بھی دلانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ 70% جو ہے انسانی جسم ہے وہ پانی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پانی اس کے اندر 70% ہے، اور پانی اسی لیے ضروری ہے. اور پانی کے حوالے سے تھوڑی سی اور بھی چیزیں بتا دیں تاکہ فیمیلز جو ہیں زیادہ شوق سے پانی پئیں. سردیوں میں ویسے بھی کہا جاتا ہے یار اتنی ٹھنڈ میں پانی نہیں پیا جاتا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، پانی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ٹھنڈ ہو یا گرمیاں ہو اپنا ایک پراپر ہیبٹ بنائے پانی پینے کا. کہتے ہیں کہ ہاف گھنٹے کے بعد، ہاف آور کے بعد آپ ہاف گلاس پانی ضرور پئیں. تو اگر اس ہاف گلاس تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر ہر آدھے گھنٹے بعد آپ پانی پئیں تو آپ کا پانی کا پورا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا ہو جائے گا. اگر اس طرح نہیں کر سکتی تو پھر کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پئیں تو وہ بھی بہت اچھا روٹین رہتا ہے. پھر اتنی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ ڈی ہائیڈریٹڈ باڈی، جیسے کہ آپ نے کہا 70% باڈی واٹر ہے، تو ڈی ہائیڈریشن سے کافی پرابلمس پھر کریٹ ہوتی ہیں باڈی میں. پانی نہ لینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اسکن پہ افیکٹ پڑتا ہے، اسٹمک اور سارے آرگنز پہ افیکٹ پڑتا ہے جب باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے، پانی آپ نہیں پیتے تو. اچھا، بیلنس ڈائٹ میں کون کون سی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں. پانی، ایکسرسائز اور تھوڑی سی چیزیں اس حوالے سے تھوڑا سا کرتے ہیں، گائیڈ کر دیں لوگوں کو تاکہ لوگ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں. جو بیلنس ڈائٹ میں ریکوائرمنٹ ہے بیسکلی وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، پروٹینس ہوتی ہیں، فیٹس ہوتی ہیں، وٹامنس، منرلز، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ڈفرینٹ کھانے کی چیزوں میں ڈفرینٹ مقدار میں پائے جاتے ہیں.
تو پانی بھی ساتھ میں ضروری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیٹس لینا بھی بہت ضروری ہے. گڈ فیٹس ہوتے ہیں, بیڈ فیٹس ہوتے ہیں. تو گڈ فیٹس آلیو آئل اور اس طرح جو فوڈ کے اپنے فیٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں, جیسے میٹ میں, گوشت میں ہوتا ہے, تو وہ لینا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ فیٹ کو کٹ کر دیں. کسی ڈیزیز کی وجہ سے اگر کریں تو وہ صحیح ہے, لیکن اگر آپ نارمل ہیں تو ساتھ میں اپنا فیٹ انٹیک بھی ہونا چاہیے. تو اسی طرح کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز وغیرہ, یہ ساری چیزیں اور وٹامنز اور منرلز بہت ضروری ہے ڈیلی ڈائٹ میں. تھینک یو سو مچ میم. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور جانا ڈاکٹر رابعہ سے کہ کس طرح سے ہم لوگ بیلنس ڈائٹ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے بیلنس ڈائٹ رکھتے ہوئے ہم لوگ صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا نیکسٹ ٹاپک ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک آپ کی پسند کا لے کر آئیں گے, یا آپ جس بیماری کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.